ان قیمتی پتھروں کی حتمی طور پر پالش کی گئی اور لکڑی کے سونا چڑھے ہوئے ڈیزائن میں مخصوص مقامات پر درج کر دیا گیا۔ گنبدوں کو اچھی طرح انسولیٹ کر لیا گیا اور واٹر پروف جھلی سے ڈھک دیا گیا، جسے 2 اعلیٰ معیار پولینا اور پی وی سی فلم سے بنایا گیا تھا اور ایک ساتھ لیمینیٹ کر دیا گیا تھا۔ سرکنے والے گنبدوں کے کلش سوئٹزرلینڈ میں بنائے گئے تھے۔ انہیں ٹھوس پیتل سے تیار کیا گیا اور بغیر پالش کے چھوڑ دیا گیا۔ کلش پر 23 کیرات سونا چڑھایا گیا۔ 27 گنبدوں پر کلش سونے کے تاج کی طرح نظر آتے ہیں۔ مسجدوں میں آرائش کے لیے سنگ مرمر کا استعمال اسلامی تاریخ کی دیرینہ روایت ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اعلیٰ معیار اور مختلف رنگوں کے متعدد اقسام کے سنگ مرمر احتیاط کے ساتھ منتخب کیے گئے۔ برازیل کے چکروسا سنگ مرمر کے آرائشی ستون بنائے گئے۔ میناروں کے ستون اٹلی کے سنگ مرمر سے تیار کیے گئے۔ چھت پر یونان کا سنگ مرمر نصب کیا گیا، جسے فیسس کہتے ہیں۔ یہ سنگ مرمر ہر وقت ٹھنڈا رہتا ہے۔ اٹلی کا سنگ مرمر سیڑھیوں پر استعمال کیا گیا۔ مسجد کے اندرونی حصے کی خوشنمائی کے لیے ستونوں میں کرارا سنگ مرمر استعمال کیا گیا۔ کرارا سنگ مرمر پوری دنیا میں مشہور ہے، خاص طور پر ماہرین تعمیرات اسے اس کی شفافیت، حسن اور پائیداری کے باعث پسند کرتے ہیں۔ سنگ مرمر کی بڑے سائزوں والی سیلیں کاٹی گئیں تاکہ ضرورت کے مطابق ان سے کام لیا جا سکے۔ دستکاروں کے لیے سب سے بڑا چیلنج والا مرحلہ گولائی کے حصوں کو موڑنا تھا تاکہ 2170 ستونوں کو ڈھانپا جا سکے، اور ان کی پالش عام طور پر ہاتھوں سے ہی کی گئی، کیونکہ سنگ مرمر کی پائیداری کے لیے پالش کا معیار بڑا نازک سا ہوتا ہے۔ 70 مختلف حصے ہر ستون کے بنیادی اجزاء میں شامل تھے۔ بنیاد کی تعمیر کے لیے پہلے چاروں حصوں کو پوزیشن میں رکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد تمام حصوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا جاتا، پھر ان حصوں کو مستقل طور پر جوڑ دیا جاتا تھا اور سوراخ کیے گئے حصوں کو ایئر کنڈیشننگ ڈکس میں جوڑ دیا جاتا۔ قرآن کریم کے نسخے رکھنے کے لیے خصوصی ڈبے تیار کیے گئے۔ 17 ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک ڈبہ تیار کیا گیا اور انہیں مقررہ مقامات پر نصب کر دیا گیا۔ ستونوں پر سنگ مرمر لگنے کا کام گھومے ہوئے حلقے کو لگانے کے ساتھ ہی مکمل ہو گیا۔ صحنوں کو بھی اٹلی کے سنگ مرمر کی ٹائلوں سے ہی مزین کیا گیا۔ سنگ مرمر کے 8000 طویل مختلف رنگوں کے 67 ٹکڑوں سے مل کر بنے یہ اٹلی، اسپین، پرتگال اور یونان کے پائیدار سنگ مرمر تھے۔ فرش میں متعدد طرز استعمال کیے گئے کمپیوٹر کے جدید سافٹ ویئر نے حتمی ڈیزائن کی تیاری میں مدد دی۔ اس مخصوص طرز کو شاہی ڈیزائن کہا جاتا ہے۔ زمینی فرش کی تیاری کا کام ٹائلوں کو زمین پر بچھا کر اور سیمنٹ سے جوڑ کر انجام پایا تاکہ سنگ مرمر کا فرش مستقل طور پر قائم رہ سکے۔ مجموعی طور پر 75,000 مربع میٹر کے فرشی ٹائل بچھائے گئے تاکہ توسیعی عمارت کے اندرونی حصے کو مکمل کیا جا سکے۔ اٹلی کے سنگ مرمر کو فرشی طرز کے مطابق ڈھالا گیا اور یہ ان 6 ماڈلوں میں شامل تھا جنہیں آرائشی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسماعیل کے ڈیزائن کو بلائنڈ آرچز اور آرائشی اشیاء میں استعمال کیا گیا جو روایتی اسلامی ڈیزائنوں میں شامل ہے۔ اصل کام بولٹ کو میٹل بریکٹ میں جوڑنا تھا۔ ٹکڑوں کو آپس میں ملانے کی غرض سے الگ الگ تیار کیا گیا۔ خطاطی کے نمونوں کو سکرٹنگ کے اوپر نصب کرنے پر زیادہ توجہ دی گئی۔ یہ بھی اسلامی مساجد کے فن تعمیر کا ایک اہم جز ہے۔ آیات قرآنی کو ایک ماہر خطاط نے ٹن پلیٹ پر منتخب کیا اور پھر ان کی ٹریسنگ کی گئی۔ آیات قرآنی کے لیے سنگ مرمر کو منتخب کیا گیا، اسے پالش کیا گیا اور اصل صورت میں کاٹا گیا۔ سنگ مرمر کے اوپر ایک اور شیٹ رکھی گئی اور ٹریسنگ کو الفاظ کی کٹائی کے لیے استعمال کیا گیا۔ پھر ہر پینل کو سن بلاسٹ کیا گیا، غیر ضروری حصوں کو مٹایا اور خطاطی کو واضح کیا گیا۔ سن بلاسٹ کی گئی سطح کو ہاتھ سے مکمل کیا گیا۔ آرائشی سکرٹنگ توسیعی عمارت کی تمام اندرونی دیواروں پر نصب کی گئی۔ اس کا فاصلہ کم و بیش 4 کلومیٹر ہے۔ اسی طرح اندرونی حصے میں سنگ مرمر کی تنصیب کا کام مکمل ہوا جو حتمی آرائشی ٹچ دینے کے لیے تیار تھی۔ 10 جمادی الثانی 1412 ہجری کو خادم حرمین شریفین مسجد کے نئے میناروں کے 6 میں سے آخری کلس پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ آخری کلس کے نصب کرنے کے بعد آخری مرحلہ شروع ہوا جس میں مختلف آرائشی اشیاء کی تنصیب کی خوشنمائی سے متعلق دیگر جزیات اور توسیعی منصوبے کو مکمل کرنا تھا۔ جدہ کے قریب ایک فیکٹری میں خاص طور پر جدید ٹیکنالوجی کی حامل مشینیں نصب کی گئیں جن کی بدولت مختلف آرائشی اشیاء کی تیاری کے لیے 15 ٹن پیتل کی صفائی میں مدد ملی۔ ستونوں کے 2400 اساسی حصے 3 مختلف اقسام میں درکار تھے۔ صرف 1 سال کے قلیل عرصے میں
4 مختلف اقسام میں برقی کمکموں کے لیے 11,600 آرائشی لائٹنگ فکسچر بھی بھیجے گئے۔ جدہ میں زیادہ تر لکڑی کی آرائشی اشیاء کی تیاری کی گئی۔ فیکٹری ہر قسم کے لکڑی کے کام کے لیے اعلیٰ مشینری موجود تھی، جن سے ضرورت کے ہزاروں ٹکڑوں کو تیار کیا گیا۔ ان کاموں کے لیے ماہر کاریگر موجود تھے جو مشینوں کے ساتھ ساتھ دستکاری بھی کرتے رہے۔ مسجد کے اندرونی دروازوں پر عمدہ نقش و نگار کیے گئے۔ ہر دروازے کو لکڑی کے 1600 ٹکڑوں میں تراشنا پڑا۔ انہیں احتیاط سے بنیادی شکل دی گئی اور ڈیزائن کے مطابق انہیں جوڑا گیا۔ کھڑکیوں کے فریم بھی ٹیک سے بنائے گئے۔ تیاری کے ہر مرحلے سے گزرنے کے بعد ہر شے کی وارنش کی گئی، انہیں خشک کیا گیا اور انہیں ٹھوس پیتل ڈیزائن کے مطابق نصب کیا گیا۔ رنگین شیشوں سے تیار کی گئی ستارے کی شکل کی کھڑکیاں نصب کی گئیں۔ یہ کھڑکیاں جدہ کی فیکٹری میں تیار کی گئیں۔ اسلامی فن تعمیر کی روایتی قسم کی رنگین شیشوں کی 240 کھڑکیاں بھی تیار کی گئیں۔ 3 افراد نے 3 دن شب و روز محنت کے بعد ایک کھڑکی تیار کی۔